چلیں جی پڑھیں جی آگے. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر أنه قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے کہ من جو سالمہ محفوظ رہیں، بچ جائیں، سلامت رہیں، جو مرضی لفظ استعمال کر لیں آپ. دوسرے مسلمان من لسانہ، اس کی زبان سے بھی، ویدی، اس کے ہاتھ سے بھی. یعنی کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وہ اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تنگ نہ کرے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تنگ نہ کرے. تو اس لیے اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کریں، اپنے رشتہ داروں کو تنگ نہ کریں، اپنے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں کو تنگ نہ کریں. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو تنگ نہیں کرتا. آگے امام بخاری پھر حدیث لے کر آئے ہیں، اور حدیث لانے سے پہلے سند بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آدم بن ابو ایاس نے، یہ الاسقلانی ہے، مصر کے رہنے والے. وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی شعبہ نے، شعبہ بن حجاج الواسطی، حدیث کے بہت بڑے امام. اور انہوں نے حدیث لی ہے دو آدمیوں سے. کتنے لوگوں سے حدیث لی ہے؟ ان کے دو استاد آگے. پہلے نمبر پہ عبداللہ بن ابو السفر الحمدانی الکوفی، دوسرے نمبر پہ اسماعیل بن ابو خالد الاحمسی. اور ان دو لوگوں نے کس سے حدیث لی؟ یعنی شعبی، امام عامر بن شراحیل الشعبی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے تابعی. اور انہوں نے حدیث لی ہے عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے حدیث لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کتنے واسطے ہو گئے جی؟ 1 2 3 4 5، 4 بلکہ 4 ہو گئے. وہ دو کو آپ دو کو ایک شمار کریں نا، وہ تو 2 استاد ہو گئے نا، وہ الگ الگ تو نہیں ہے نا جی. دیکھیں آدم 1، شعبہ 2، اور عبداللہ اور اسماعیل کتنے ہو گئے؟ 3، شعبی 4، اور عبداللہ بن عمر جی ہاں 5. تو یہ 5 واسطے ہیں. امام بخاری سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ 5 واسطے ہیں. اور ان 5 واسطوں کے بعد حدیث آتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیوں جی؟ جو پڑوسی کو تنگ کرے پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہو گیا. ہاں تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ پکا مومن، اعلیٰ درجے کا مومن، صحیح معنوں میں جو مومن ہونا چاہیے نا مسلمان، یہ وہ نہیں ہے. جو اعلیٰ مومن ہوگا، جو اچھا مسلمان ہوگا، جو بہترین مسلمان ہوگا، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں گے. انہیں تنگ نہیں کرے گا، انہیں برا بلا نہیں کہے گا، ان کی غیبتیں نہیں کرے گا، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، ان کی بے عزتی نہیں کرے گا، اپنے گھر میں ایسا شور شرابہ نہیں کرے گا جس سے ساتھ والے پڑوسی تنگ ہوں. آگے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. المہاجر کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ مہاجر کو مہاجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا اصلی وطن چھوڑ جاتا ہے نا. تو اللہ کے رسول یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ حقیقی مہاجر وہ ہے من ہجرا، جو چھوڑ دے ما نہی اللہ عنہ، ان چیزوں کو جن سے اللہ نے روکا ہے. سمجھیں؟
یعنی کہ اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں چلے جانا یہ ہجرت ہے، اور ایسا کرنے والا مہاجر ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعلیٰ درجے کا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑے، جو شراب کو چھوڑے، جو زنا کو چھوڑے، جو سود کو چھوڑے، جو غیبت کو چھوڑے، جو یتیموں کا مال کھانا اس کام کو چھوڑے. یہ ہے صحیح معنوں میں مہاجر. اچھا، اب یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہے، حقوق اللہ کے حقوق ادا کرنے والا مسلمان ہے. لیکن اعلیٰ مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے. جو بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا مسلمان ہے لیکن اعلیٰ درجے کا نہیں ہے. اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان کا لیول ایک نہیں ہوتا. ایمان کا لیول کبھی بلند ہوتا ہے. اب جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کا لیول اونچا ہوگا، اور جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اس کے ایمان کا لیول اونچا نہیں ہوگا بلکہ کم ہوگا. اس کے بعد فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں سے اللہ نے روک رکھا ہے کہ ان گناہوں کے قریب نہیں جانا. یہاں پہ ہجرت کی بات آئی تو ہجرت بہت عظیم عمل ہے. کون سی ہجرت عظیم عمل ہے؟ جب ہجرت ہو مسلمان ملک کی جانب کافر ملک کو چھوڑ کر. کافر ملک کو آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے، شرک پہ مجبور کرتے ہیں. آپ اس لیے مجبوراً وہ ملک چھوڑ کے کسی اسلامی ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس کا نام ہجرت ہے اور یہ بہت عظیم عمل ہے. اور اگر کوئی مسلمان ملک چھوڑ کے کافر ملک میں منتقل ہو رہا ہو تو وہ کیسا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے. اور میں اس مسئلے پہ اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جن سے کرنی چاہیے. دبئی رہنے والے لوگ زیادہ تر جو ہیں ان کے ہی رشتہ دار آگے پیچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے نکل کے بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں، ان ممالک میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں جو مسلمان ممالک نہیں ہیں. تو کافر ممالک میں رہنا، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں نیشنلٹی لینا وہاں کی، اور نیشنلٹی میں کیا کیا عہد و پیمان کرنا پڑتے ہیں یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی فوج کے ساتھ مل کے لڑوں گا. کن سے؟ چاہے مسلمانوں سے لڑنا پڑے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور کافر ممالک کی طرف ہجرت کرنا یہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف آئے تو کیا کیا چھوڑ کر آئے تھے؟ رشتہ دار، جائیداد، مال، وطن. اچھا، یہ ساری چیزیں کس کی خاطر چھوڑ کر آئے؟ دین کو بچا لیا، سب کچھ قربان کر دیا. اور ہم مال لینے کے لیے دین کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. نیشنلٹی ہمیں مل جائے چاہے قادیانی لکھنا پڑے اپنے آپ کو. ایسے ہی ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، اپنے دین کی، اسلام کی، ایمان کی فکر کریں، اور خصوصاً اپنی اولاد کی. میرے وہ بھائی جو فیملی لے کر کافر ممالک میں منتقل ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ مسلمان ملک سے گئے ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ وہاں پہ ٹھیک رہیں گے. مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کی بیگم اور آپ کی پہلی نسل بھی ٹھیک رہے گی. لیکن آپ کی دوسری نسل ہو سکتا ہے وہ سکھوں سے شادی کرے، عیسائیوں سے شادی کرے، ذمہ دار کون ہوگا؟ اور چوتھی نسل میں آپ کے جو پوتے پڑپوتے پیدا ہوں گے وہ نان مسلم ہوں گے، ذمہ دار کون ہوگا؟ گناہ کس کی قبر میں جا رہا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو گناہ آج تک مل رہا ہے، کس چیز کا؟ آج زمین پہ آج بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ
آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملتا ہے جس نے زمین پہ پہلا قتل کیا تھا. تو جو سب سے پہلے ان بچوں کو کافر ملک میں لے کر جائے گا, اس کی نسل میں سے کوئی پوتا پڑپوتا کافر بنے گا تو گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بڑی بڑی مثالیں ہوں گی اس وقت. یار ہمارا فلاں رشتہ دار رہتا ہے وہاں پہ, وہ ہم سے اچھا ہے دین کے لحاظ سے, میں فلاں آدمی کو جانتا ہوں, بڑی مثالیں دی جاتی ہیں, میں جانتا ہوں یہ ساری باتیں. وہاں پہ میری فلاں فیملی ہے جناب, اتنا تو دین پہ عمل ہم نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. بھائی ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ ہمیں یہ مثالیں دیں. یہ چند مثالیں ہیں. دیکھا جاتا ہے عام طور پہ کیا ہو رہا ہے, عام طور پہ وہاں کا ماحول کیا کہتا ہے, عام طور پہ وہاں کے اسکول کا ماحول کیا کہتا ہے, عام طور پہ وہاں گلی محلے کا ماحول کیا کہتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ وہاں پہ اگر آپ اپنے بچے کو بھی ماریں گے کسی گناہ کرنے پہ ہلکا پھلکا, اور اس نے فون کر دیا پولیس کو, تو آپ اس بچے سے محروم ہو جائیں گے. اس بچے کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے گا, کیونکہ جہاں پہ رکھا جائے گا وہاں پہ سب عیسائی ہوتے ہیں. آپ بچے سے بھی گئے, بچے کے دین سے بھی گئے. اور پھر میرا ہمیشہ سوال یہ رہتا ہے ایسے بھائیوں سے کہ آپ وہاں پہ کیا لینے جا رہے ہیں, مجھے ذرا سمجھائیں. کیا آپ دنیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو وہاں پہ تو آپ کو دنیا بھی نہیں ملے گی, وہاں پہ آپ کو دنیا بھی نہیں ملے گی. مسئلہ تو یہ ہے, کیونکہ انسان کس کے لیے کماتا ہے جی پیسے؟ بیگم بچوں کے لیے. جب بچے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے تو کس کے لیے کما رہے ہیں آپ؟ کس کو دیں گے آپ؟ کس پہ خرچ کریں گے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے مسلمان ممالک میں رہیں. مجھے پتا ہے امن و امان کے مسائل ہیں, مجھے پتا ہے مسلمان ممالک میں لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں, بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں, لیکن ان تکلیفوں پہ صبر کریں گے تو اللہ اجر و ثواب دے گا. دنیا آزمائش گاہ ہے, اور سب سے زیادہ دنیا میں مصیبتیں کن پہ آئی ہیں آپ جانتے ہیں؟ کن پہ آئی ہیں؟ انبیاء کرام پہ علیہم الصلوۃ والسلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں نبیوں پہ آتی ہیں, پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اس پہ اسی لحاظ سے اتنی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اور صبر کرنے والوں کے لیے پھل میٹھا ہے. تو بہرحال یہ پتا چلا کہ آپ اگر کسی کافر ملک سے مسلمان ملک میں منتقل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں کو بھی چھوڑیں. اس حدیث نے یہ پیغام دیا. یہاں پہ آخری وضاحت یہ کہ اگر آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں لیکن مسلمان کوئی ملک آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر آپ مجبور ہیں, اللہ آپ کی حفاظت کرے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور جو وہاں پہ کافر ملک میں پہلے سے رہ رہے ہیں, میں ان کی اتنی مذمت نہیں کرتا, ان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے, ان کی جانوں کی بھی, ان کے دین کی بھی. میری یہ گفتگو ان سے ہوا کرتی ہے جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. میں یہ گفتگو کن سے کیا کرتا ہوں جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. باقی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے, اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ مسلمان ممالک میں منتقل ہوں. آخر میں امام بخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ. یہ کون ہے ابو عبداللہ؟ یہ امام بخاری ہیں. یہ کون ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری ان کی کنیت ہے. ابو عبداللہ یہ کون ہے بولیے ذرا؟ امام بخاری کہتے ہیں وقال ابو معاویہ, اور کہا ابو معاویہ نے. یہ محمد بن خازم الزریر الکوفی ہیں, ابو معاویہ محمد ابن خازم, اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی داود نے, یعنی کہ داود بن ابو ہند نے, اور انہوں نے حدیث لی ہے عامر شابی سے, اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ بن عمر سے, اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا سنا جی؟ کیا سنا؟ یہی حدیث جو اوپر گزر چکی ہے اس کی دوسری سند لے کر آئے ہیں. کیا لے کر آئے ہیں؟ اس کی دوسری سند لے کر آئے ہیں. لیکن دوسری سند کیوں لے کر آئے ہیں؟ بڑی اہم بات کریے. آج اندازہ کیجئے ذرا کہ علماء حدیث نے حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کی ہے. دیکھیں, جب پہلی سند تھی تو عبداللہ بن عمر سے پہلے کون راوی تھے؟ شابی, ایسے ہی ہے. اور شابی اور عبداللہ کے درمیان کون سا لفظ ہے؟ لفظ کون سا ہے؟ رابطہ آپس میں کون سا ہے لفظ ہے؟ ان. یعنی کہ امام شابی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. روایت تو ان سے کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حدیث خود سنی ہے یا کیا کیا ہے.
دوسری سند لا کے امام بخاری نے کیا کیا دیکھیں، اب دیکھیں، ان عامر قال سمعت عبد اللہ، سمعت اس لفظ کی خاطر یہ دوسری سند لے کر آئے امام بخاری. کس لفظ کی خاطر؟ کہ یہاں پہ ایک تو بتا دیا کہ وہ شابی کا نام کیا ہے، عامر، شابی کا نام کیا ہے، عامر، اور دوسرا بتا دیا کہ عامر شابی کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ یہ حدیث عبداللہ بن عمر سے سنی ہے، خود میں نے سنی ہے یہ. تو اس لفظ کی خاطر امام بخاری دوسری سند لے کر آئے ہیں، اگرچہ وہ معلق ہے، یعنی کہ یہ ابو معاویہ جو ہیں یہ براہ راست امام بخاری کے استاد نہیں ہیں، لیکن یہ سند بطور موصول موجود ہے ایک اور کتاب میں، امام اسحاق بن راہویہ کی کتاب ہے مسند، اس میں بطور موصول یہ روایت موجود ہے. اور پھر دوسری سند لے کر آئے ہیں امام بخاری، وقال عبد الاعلی بن عبد الاعلی عن داود عن عامر عن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مزید تائید ہوگی. اور یہ سند میں نے پہلے بھی بتایا ہے امام اسحاق بن راہویہ کی کتاب میں موجود ہے. بہرحال یہ سند لانے کا مقصد تھا سمعت، کیا مقصد تھا؟ کہ صحابی سے حدیث لینے والے تابعی جو ہیں عامر شابی نے کہا کہ میں نے خود یہ حدیث سنی ہے صحابی سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث سننے کی، سمجھنے کی، بیان کرنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.